السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 122۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزہ ونفخہ ونفثہ۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ۔ وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا، وہ اس نور کے ذریعے لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہی ہے اور اس سے وہ نہیں نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے تمثیل کے ذریعے یہاں پر سمجھایا کہ جس کو زندگی مل گئی وہ اور اس کو روشنی مل گئی اور وہ اس روشنی کے ساتھ چلتا ہے، وہ اور اندھیروں میں رہنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ زندگی سے کیا مراد ہے اور موت سے کیا مراد ہے؟ اومن کان میتا، جو مردہ تھا یعنی کافر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دین دیا، ایمان دیا، وہ زندہ ہو گیا۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ کمثل الحی او کما قال، اس بندے کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کی مثال زندہ کی سی ہے، اس بندے کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے۔ کافر یہ مردوں کی طرح ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کئی مقامات پر اس کو مردوں سے تشبیہ دی، کیونکہ جس طرح مردہ کوئی بات نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ اثر لیتا ہے، کافر نہ کوئی بات سنتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ اثر۔ جو بندہ مردہ تھا یعنی بے دین تھا، گناہ پر تھا، فاسق و فاجر تھا، پھر اللہ نے اس کو زندگی دے دی، ایمان دے دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا۔ نور سے مراد دو اقوال ہیں۔ پہلا قول، نور سے مراد قرآن مجید، ہم نے اس کو قرآن دے دیا، اب وہ قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کے مطابق عقیدہ بناتا ہے۔ یمشی بہ فی الناس، اس قرآن کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، مطلب لوگوں کے ساتھ معاملات اس کے قرآن کے مطابق۔ اور دوسرا قول کہ نور سے مراد اسلام، ایک ہی بات ہے۔ الغرض اللہ نے اس کے لیے نور بنا دیا، یعنی اس اسلام کو، قرآن کو، ایمان کو، ہدایت کو جو اللہ نے اس کو دی، اب وہ نور بن گئی ہے، اس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ یہاں سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ نمبر ایک کہ مومن اپنے سب معاملات جو کرتا ہے لوگوں کے ساتھ معاشرے میں، وہ اسلام اور قرآن کی روشنی میں کرتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، ایمان کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ اس کو ایک ایسی بصیرت عطا کرتا ہے جس سے وہ گمراہیوں میں، اندھیروں میں حق کو پہچان جاتا ہے۔ جس طرح کوئی بندہ اندھیرے میں چلتا ہو، اس کے پاس بیٹری ہوتی ہے، ٹارچ ہوتی ہے، اس کو جلاتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے۔ مومن اندھیروں میں اور فتنوں میں جب زندگی گزارتا ہے تو ایمان اور قرآن کا اس کے پاس نور اور بصیرت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہیوں کو پہچانتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جس بندے کو ہم نے زندہ کیا، مردہ تھا وہ، اور ہم نے اس کو نور بصیرت دیا، وہ اس نور کے ذریعے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، یہ بندہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں کے اندر ہے۔ اندھیرے، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، فسق و فجور کا اندھیرا، خواہش پرستی کا اندھیرا، یہ سب اندھیرے ہیں جس میں بندہ گھرا ہے۔ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کے اندھیروں میں ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، وہ ان اندھیروں سے کیوں نہیں نکلتا؟ کیونکہ اندھیرے اس کو اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے برے اعمال کو اچھا بنا دیتا ہے، وہ اپنے ہر باطل کو اپنا حق سمجھتا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم کافروں کے لیے ان کے برے اعمال ایسے ہی مزین کرتے ہیں جیسے اس اندھیروں میں رہنے والے کے لیے اس کے عمل مزین ہوتے ہیں۔ وہ ہر قسم کی فحاشی، بے حیائی کو کہتا ہے یار یہ تو دنیا داری ہے، اس کے بغیر تو نہیں رہا جاتا۔ بس اس کی علامت یہ ہے جب ہم غلطی پر ہوں اور اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈتے پھریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ برا عمل ہمارے لیے مزین کر دیا گیا، اسی لیے ہم اس کے دفاع میں دلیلیں ڈھونڈتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا، جس طرح ہم نے آپ کے لیے مکے کے اندر جتنے رؤساء تھے، بڑے بڑے لوگ تھے نا، ان کو آپ کا دشمن بنا دیا، اسی طرح ہر نبی کے ساتھ ہم نے ایسے، جب وہ نبی آیا وہ جس بستی میں آیا
اس بستی کے جتنے بڑے تھے نا ہم نے ان کو مجرم بنا دیا۔ بنانے سے مراد قدری فیصلہ ہے، یعنی کہ انہوں نے ایسا کرنا تھا، ان کے مزاج میں یہ چیزیں تھیں، اللہ نے ان کو ایسا کر دیا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، کسی بھی بستی کے اندر وہاں کے مالدار، وہاں کے بدماش، وہاں کے طاقتور، یہ لوگ جو ہوتے ہیں اکثر یہ حق کے مخالف ہیں۔ لیمکروا فیہا، ہم نے ان کو بستیوں کے بڑے کیوں بنایا؟ تاکہ اس میں مکر کریں۔ مکر سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورزی اور دین اسلام کے خلاف چال بازی ہے، یہ مکر کریں۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں نا یہ اپنے ہی نفسوں کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ کچھ نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہو۔ جس طرح کوئی بندہ کسی کو کیمرے کے اندر دیکھ رہا ہو اور وہ ہنس رہا ہو کہ دیکھو یہ پورا میرے کیمرے میں آ چکا ہے، اس کی شناخت ہو چکی ہے، اس کا ریکارڈ میں آ چکا ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ تھوڑی دیر بعد اس کے بعد ساتھ ہونے کیا والا ہے، اور یہ بڑے مزے سے لگا ہوا ہے۔ وما یشعرون، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ۔ ان کی ایک اور سرکشی یہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں نشانیوں کو تو ہم نہیں ماننے والے یہاں تک کہ ہمیں وہ چیز دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو، یعنی جس طرح ان پر فرشتہ وحی لے کر آیا ہم پر بھی وحی لے کر آیا، ہمیں کیوں نہیں کہتا، اس کو آ کر کہتا ہے۔ اور یہ سوچ ان کی صرف اور صرف دین کے ساتھ، اور کسی حکمت اور بصیرت کی بات ان کو کوئی کہے نا تو یہ اس کو کبھی بھی یہ کہہ کر رد نہیں کرتے کہ اللہ اگر یہ حکمت ہوتی تو ڈائریکٹ میرے اوپر آتی، کہتے ہاں یہ حکمت کی بات ہے، بڑی اچھی بات کی آپ نے، لیکن جب رسالت کی بات کی جاتی ہے کہتے ہیں اگر یہ واقعی رسالت ہے تو میرے اوپر کیوں نہیں آئی، ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں اس کی مثل دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، ہمارے اوپر بھی وحی آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، تم کہتے ہو کہ ہمیں رسول بنایا جائے، اللہ کو پتہ ہے اس سے رسول کس کو بنایا۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، یہ مقام ہر ایک کو نہیں ملا کرتا۔ رسالت اللہ جس کو چاہتا ہے، رسالت وہمی چیز ہے، کسبی چیز نہیں۔ جتنی مرضی کوئی عبادت کر لیں، جتنی مرضی محنت اور مشقت کر لیں، اس سے وہ نبی نہیں بننے لگا۔ رسالت اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور جن کو اللہ دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم بھی نعوذ باللہ کوئی ناانصافی والی نہیں ہے۔ اللہ جس کو رسالت دیتا ہے وہ اس اہل ہوتا ہے، ظاہر اور باطن میں وہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اس کے لیے چنتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل میں سے پھر تفصیل ہے، آپ نے فرمایا بنو کنانہ میں سے پھر آپ نے کرتے کرتے آپ نے فرمایا پھر ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے گھرانے کو چنا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی انسانیت میں سے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے سب سے عظیم تر تھے۔ اللہ اعلم کیف یجعل رسالۃ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے رسالت کہاں پہ رکھی، ہر ایک کو نہیں دیتا رسالت۔ اور یہی بات تھی کہ وہ ہرقل نے جب پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ اس کا نسب کیسا ہے، اس نے کہا اس کا نسب بڑا اونچا ہے۔ پھر اس نے کچھ اور سوالات کیے، اس نے جب جواب دیے تو وہ کہنے لگا کہ کذالک الرسل تبعث، رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ جو تو نے باتیں بتائی ہیں نا یہی علامات ہوتی ہیں رسول۔ جس طرح اللہ رسالت جس کو چنتا ہے اس کو دیتا ہے، اور جس میں صلاحیت اور صفات ہوتی ہے اس کو، اور اسی طرح اللہ اپنا دین بھی ہر بندے کو نہیں دیتا، اللہ اپنے قرآن سے ہر بندے کو نہیں جوڑتا، اللہ اپنے گھر پہ ہر بندے کو نہیں بٹھاتا، جس کو پسند کرتا اسے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے اس نعمت کا دوام مانگنا چاہیے۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہم بڑے ناکارہ لوگ ہیں، بس کہ اس کا فضل ہو گیا، یہ اس کی ذرہ نوازی ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ جس طرح رسالت اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے، رسالت کے علوم اور اس کی رکھوالی اور اس پر چلنے کی توفیق بھی اللہ ہر بندے کو نہیں دیتا۔ کل کا جو درس ہے وہ بڑا اہم ہے، کل آنے والا درس، اس میں یہی چیز ہے کہ اللہ دین کس کے لیے آسان کرتا ہے اور کس کے لیے مشکل کرتا ہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا، مجرموں کو ان قریب اللہ کے ہاں رسوائی ملے گی اور سخت عذاب ملے گا ان کی چالوں کی وجہ سے جو یہ چلا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا الحمد